اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 37 سے 41 تک۔ اب آیات شروع کرنے سے پہلے میں پھر وہی تھوڑا سا ربط بتا دیتی ہوں اس کا پچھلی آیات کے ساتھ، کہ قرآن تو ایک تسلسل ہے اور ایک انتہائی مربوط قسم کا پیغام ہے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں قصہ اصحاب الجنتین۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک غالباً۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ کافر شخص جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کس طرح کی بات چیت کرتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات چیت کی، یہاں قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ یہ جو حوار ہوتا ہے ان کا آپس میں، جو ڈائلاگ ہے، جو بات چیت ہے، اس سے کافر کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کافر کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، کس قسم کے عقائد رکھتا ہے، کس قسم کا اس کا ایمان ہے، اور دوسری طرف مومن کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ان کی گفتگو سن کے اور الفاظ دیکھ کے، انداز دیکھ کے اس سے پہچانا جا سکتا ہے کیریکٹرز کو، ایمان والا کردار کیسا ہوتا ہے اور ایمان سے محروم کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو ابھی پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جو یہ کافر ہے وہ 3 باتیں کہتا ہے، اس کے 3 جملے ہم نے پڑھے تھے جس سے اس کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اب اگلی آیات میں جو صاحب ایمان شخص ہے وہ اپنے اس ساتھی کے ان تینوں جملوں کا رد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے جو 3 جملے تھے اس میں پہلی بات اس نے یہ کہی تھی، ما اظن ان تبید هذه ابدا، نہیں، پہلی بات اس نے یہ کہی تھی کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ پہلا جو ہے یہ جملہ افتخار ہے، اس میں اس نے فخر کا اظہار کیا، اپنے مال و دولت کی وجہ سے ساتھی سے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مال، دولت اور عزت کے اعتبار سے، نفری اور جتھا اور طاقت کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں۔ اور دوسرے جملے میں وہ کہتے ہیں کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، یہ گمان بمانی یقین ہے، کہتے ہیں میرا یقین یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گی، کہ جو کچھ مجھے مل کے آیا نا، جو کچھ میرے پاس ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھ آتی ہے کہ گریجولی ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے، ایسا ایمان ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر بندہ آخرت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمہ، کہ میں نہیں گمان کرتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف تو مجھے اس سے بھی بہتر مل جائے گا۔ یہ 3 باتیں تھیں، 3 جملے تھے جو اس نے کہے۔ اب آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں کو اس صاحب ایمان نے کس طرح سے رد کیا ہے۔ تو رد میں جو ترتیب آگے پڑھنے کے ساتھ آپ خود اس کو دیکھ لیں گے، وہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس کی آخری بات کو رد کیا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والی بات کو رد کیا، اور اس کے بعد پھر پہلے نمبر والی بات کو رد کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری جملہ جو ہے وہ جملہ کفریہ تھا۔ تو کفر والی بات جو تھی وہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کی بات تھی، کفریہ رویہ، تو اس لیے سب سے پہلے اس نے کفر والی بات کو پکڑا اور اس کا رد کیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے پہلے غیرت کرتا ہے۔ کفر کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، قیامت کا انکار کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ جو قیامت کے انکار کے ذریعے اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو اور ایک اور چیز جو خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ یعنی قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کسی کو شبہے میں مبتلا شخص ہے، اس سے بات ہو رہی ہو، تو رد کرتے ہوئے جو سب سے اہم بات پہلے اس کو رد کیا جائے، پھر اس کے بعد اس سے کم، اور پھر اس سے کم، اس ترتیب سے ایک جو اسٹریٹجی بنتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ تو ان آیات میں
اب آیات کو دیکھ لیتے ہیں. وَكَانَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ کہ اس کے ساتھی نے جب وہ سے باتیں کر رہا تھا اس نے اس سے کہا اکفرت بالذی کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا بالذی خلقک من تراب خلقک اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر نطفہ سے اور پھر تمہیں ایک صحیح ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا. جو پہلی بات ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس کے کفر کا رد کرنے کے لیے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ خالق کا اس کا مطلب کہ وہ بھی مانتا تھا کہ اس پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے. اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا کہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ رب کا بھی انکار کرتا تھا. اس نے قیامت کی گھڑی کا تو انکار کیا لیکن اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کو وہ مانتا تھا تو رب کا انکار کرنے والا نہیں تھا. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نظریاتی اعتبار سے کافر نہیں تھا بلکہ نفسیاتی اعتبار سے کافر تھا کہ بس اس کے نے جو کچھ دیکھا اس کے نتیجے میں وہ ہوا. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نظریے کی بنیاد پہ کافر ہوتے ہیں اور پھر نظریاتی طور پہ کفر کا رد کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پھر ان کا کفر کتنا شدید ہے. تو اس نے یہ بات کہی اور اس نے اس کو جواب میں اس کی تخلیق کے اوپر دلائل دیے. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین پہ غور کرو بلکہ یہ کہا کہ اپنی حقیقت پہ غور کرو. اپنی حقیقت جو شخص پا لیتا ہے نا جو اپنی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی اکڑتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کا یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا وہ انکار کرتا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک گورنر تھے عراق کے جن کا نام تھا محلب بن ابی صفرہ. تو ان کی بڑی فتوحات بھی تھیں اور ایک دن مالک بن دینار نے ان کو دیکھا کہ بڑا اکڑ اکڑ کے عراق کی سڑکوں پہ وہ چل رہا تھا. تو مالک بن دینار سے نے پوچھا کہ اے نوجوان تو کیوں اتنا اکڑ تو کون ہے. تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محلب بن ابی صفرہ ہوں. تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. مالک بن دینار نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے پیدا کیا اور جب تم مر جاؤ گے تو قبر کے اندر سڑنے کی وجہ سے تمہارے اندر سے بو آنے لگے گی اور دنیا میں تمہارا یہ حال ہے کہ چلتے پھرتے تم اپنا پخانہ اٹھائے پھرتے ہو. تو یہ اصل میں اس میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلوائی. کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد اس کے بعد محلب بن صفرہ نے انتہائی عاجزی اختیار کر لی اور کبھی کسی نے اکڑ کا رویہ ان کے اندر نہیں دیکھا. تو جو یہ 3 چیزوں کو پا لینا کہ اپنی حقیقت کو سمجھ جائے اپنے حال کو دیکھ لے اور اپنے انجام کی فکر کرنے لگ جائے کہ میرا انجام کیا ہوگا اس کے رویے میں پھر کبھی ایسا کافرانہ رویہ نہیں آ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ توحید بیان کر کے پھر اب وہ کہتا ہے کہ لاکنہ هو اللہ ربی. اب اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ لاکنہ جو ہے لاکن اور انا کا مجموعہ ہے کہ لاکنہ یعنی وہ کہتا ہے کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ هو اللہ ربی وہ میرا رب ہے. پہلے اس کو اس کا رب یاد دلایا کیونکہ وہ انکار کر رہا تھا. پھر اس کے سامنے اعتراف کیا کہ تم مانو یا نہ مانو اللہ کو اپنا خالق تم اس کو اپنا رب مانو یا نہ مانو لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ هو اللہ ربی میرا رب تو وہی ہے میری پرورش کرنے والا وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا. اب یہاں پہ وہ اللہ کی الوہیت پہ مان رہے ہیں کہ ولا اشرک بربی احدا کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ساتھی جو تھا وہ تو مشرک تھا لیکن یہ موحد تھا. وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہ اس کی غیرت تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر غیرت کی وجہ سے اس کو توحید کا پیغام اس تک پہنچایا اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ کھلا کے بتا دیا. تو اصول تو پھر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا مناظرہ ہو
تو اس میں انسان کو اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان جو ہے وہ اس کا بالکل دو ٹوک طور پہ اظہار کر دینا چاہیے۔ جب سب سے پہلے انکار قیامت کا رد ہو گیا تو پھر اس نے اگلی بات کی طرف توجہ دی۔ اگلی آیت میں ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، کہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں تو تم نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات وہ اس کو سکھا رہا ہے اس بات کی جگہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ کبھی یہ چیزیں ختم ہوں گی، کبھی برباد ہوں گی۔ تو اس کی بجائے وہ اسے یہ کہہ رہے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اس کو تو غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا اپنی چیزوں کے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو مومن کا رد عمل کیا ہوتا ہے نعمتوں کے اوپر، اور مومن کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مومن کی نفسیات ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھتا ہے، ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہے اس میں مطلب اب سواری ہے آپ کے سامنے، اللہ نے ایک سواری دی ہے، بہترین سے بہترین سواری۔ بندہ جب اس میں سوار ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اس نعمت نے کیا کیا، اس کو آخرت کے اوپر بہترین ایمان تک پہنچا دیا۔ یہ ہے مومن کی نفسیات کہ اس نے جب نعمتیں پائیں، جب وہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لحظہ ہی ہوتا ہے، جیسے وہ ایک لمحہ تھا جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ تو وہ لمحہ، وہ لحظہ جب کوئی کسی نعمت کے اندر داخل ہوتا ہے اس لمحے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ دھوکے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے عقیدے کو کے اندر یہ بات شامل کرے کہ لا قوت الا باللہ، اور لا قوت الا باللہ۔ پھر اسی طرح وہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے، مضمون اس کے اندر بھی یہی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا۔ پھر اسی طرح سے اور مختلف دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان سب میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہے کہ ناصیتی بیدک، کہ میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک، کہ اس میں ہر چیز کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ پھر اللہم اعنی علی نفسی۔ پھر اسی طرح ہر دعا جس میں بھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے، بندہ ایک نعمت دیکھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں وہ اظہار یہی اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ جو روکنا چاہے ان نعمتوں کو تو انسان کبھی انہیں پا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں وہ اسے کہتا ہے کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ وہ جو تھا کافر، اس نے اس کی تحقیر کی تھی یہ کہہ کر کہ میں تم سے زیادہ ہوں عزت میں اور نفری میں اور مال میں اور جتھے میں اور وجاہت میں اور جاہ میں۔ تو یہ اب یہ ہے کہ اس کا بھی اس کو جواب دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پایا ہے یا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، فَعَسَىٰ رَبِّي، تو کہتا ہے تو قریب ہے کہ مجھے امید ہے، قریب ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ مجھے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے۔ تو یعنی جو ایمانی رویہ کیا ہے کہ ہمیشہ امید رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے بھی امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے بھی بہتر دے دے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی صرف ویسا ہی نہیں، میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے۔ اور جو تمہارے پاس ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، وہ کہتا ہے کہ یُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، یُرْسِلَ بھیج دے اس کے اوپر، حُسْبَانًا کوئی عذاب، یعنی آسمانوں سے کوئی عذاب آ جائے۔ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاء، جب عذاب کو السماء آسمان کے ساتھ جوڑا ہے نا تو بہت شدید عذاب کی طرف اشارہ ہے۔
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو کہ تمہارا جو باغ ہے وہ چٹیل میدان بن جائے. زلقہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جس کے اوپر ٹھہرا نہ جائے، جو پھسلنے والی ہو. تو اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں نعمتوں کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے، اور ادھر موجود ہو اور ادھر اچانک وہ ختم ہو جائے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اللہ سے امید رکھی، دوسری اس نے یہ بات کہی کہ جو آسمان سے عذاب آ جائے، آسمانوں سے جو عذاب آتے ہیں ان کا شدید ہونا اس لحاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی عذاب ہو تو اس کو روکنا اور اس سے بچنا اور اس سے دفاع کرنا ممکن ہوتا ہے. جیسے آگ لگ جائے تو اس کو بجھانا، یا کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جائے تو انسان اس کے آگے کوئی بند باندھنے کی کچھ استطاعت رکھتا ہے. لیکن آسمانوں سے جو چیزیں آتی ہیں، کوئی بجلی گرے، کوئی بارش برسے شدید قسم کی، کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، ہوائیں اس طرح سے چل پڑیں، تو وہ روکنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تو اس کے نتیجے میں پھر اس نے کہا کہ تمہارا باغ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی چٹیل میدان ہو. تو اور پھر اگلی ایک اور چیز اس نے اسے مطلب ایک عقل جس کے اوپر غور کر سکتی ہے ایک اور دلیل پیش کی. او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، کہ یا ایسا ہو جائے کہ اس کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے. یعنی وہ سارا باغ جو تھا وہ کس چیز کا مرہون منت تھا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی تھیں، اس کے اندر پانی رکھا تھا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھیں جن کے نتیجے میں اس کو اتنی بہترین نعمت حاصل ہوئی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر اللہ ایسا کر دے کہ پانی کو نیچے سے کھینچ لے، پانی نیچے گہرائی میں چلا جائے اور پانی تمہاری فصلوں کو مل نہ سکے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم بھی اس کے اوپر کچھ بھی قدرت نہیں رکھو گے کہ اس کو تلاش کر سکو. تو یہ اس طرح اس نے ایک ایک کر کے وہ جس وجہ سے وہ فخر کر رہا تھا اس کا اسے جواب دیا کہ فخر تم کر رہے ہو بہت زیادہ مال اور مال کے اوپر اور اولاد کے اوپر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ وہ اسباب ختم کر دے جن اسباب کی وجہ سے یہ سب چیزیں تمہیں مل رہی ہیں تو پھر تمہارا کیا ہو. یہ صرف 5 آیات ہیں لیکن اپنے اندر بڑے گہرے اسباق لیے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری صورت ہے یہ ہمیں وہ سٹینڈرڈ اور پیمانے سکھانا چاہتی ہے جو حقیقی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پر مبنی ہوں اور آخرت کے اوپر گہرا یقین ہو. ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے اس بات کا پتہ چلے کہ ہم آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو ایک ہر دور میں انسانوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ صرف اسباب کو ہی حقیقی ذریعہ مان لیتے ہیں قوت کا، اسباب کی قوت کو حقیقی اور حتمی قوت مان لیتے ہیں نا، اس چیز کا رد کیا جا رہا ہے کہ اسباب دراصل وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. انہوں نے بھی کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچانا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. اسی لیے بندہ مومن نے جواب میں اس کو کہا کہ میں تو اسباب کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ میں تو اللہ کو پوچھتا ہوں. تو پھر اسی طرح سے اس قصے میں ایک اور چیز جو ہے جس کے اوپر ضرب لگائی گئی ہے وہ انا کا بت ہے. جیسے اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں تم سے زیادہ ہوں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو اپنے آپ کو زیادہ پاتا ہوں تمہارے اوپر مال میں بھی اور عزت میں. تو یہ جو انا کا بت ہے اس کی وجہ سے انسان بہت دھوکہ کھاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو چنا ہوا انسان ہوں، میں دنیا میں بھی اسپیشل ہوں اور میں آگے بھی اسپیشل ہوں گا. اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل، ہم اس کی اولاد ہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو بس وہ 1 دن ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سارے جو غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں ان سے نکالنے کے لیے اتنی خوبصورت تعلیمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اتنے اچھے قصے اور اس طرح سے سکھانے اور سمجھانے کی کوشش ہے. اور اسی طرح اس میں ایک اور جو سبق جو بہت ہی اہم ہے، اور سورہ کہف کا بنیادی سبق بھی میں اسی کو کہوں گی، وہ آخرت کا سبق ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے آگے پھر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، بہرحال اس نے
غرور اور تکبر کیا تھا مال، نفری اور جتھوں کے اوپر، اور اس بندہ مومن نے اس کو ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ پھر اب آگے یہ قصہ چلے گا، پھر اس میں مزید جو اسباق آئیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ اس میں آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو 3 جملے اس نے کہے تھے ان تینوں کا رد کیا ہے صاحب ایمان شخص نے، اور رد کرنے میں اس کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ اس نے جو سب سے اہم بات تھی، یعنی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے عقیدے میں کفر پایا جاتا تھا، سب سے پہلے اس کی نفی کی اور اس کے اوپر دلائل دیے کہ اپنی حیثیت پہ غور کرو، تم کیسے اللہ کا اور قیامت کی گھڑی کا انکار کر بیٹھے ہو۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کو پا کر جو ان کے بارے میں ایک گمان پیدا ہوا کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، پھر ان کا رد کیا گیا، اور نعمتوں کو پا کے انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کس کی طرف سے سمجھی جانی چاہیے، اور نعمتوں کو پانے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اظہار تشکر کرنا چاہیے، وہ اس میں سکھایا گیا۔ اور پھر وہ بات کہ جس کے اوپر فخر کیا گیا ہے، وہ فخر والی چیز تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر سکتا ہے، اس کو واپس لے سکتا ہے، یا ان اسباب کو ختم کر سکتا ہے جن اسباب کی وجہ سے وہ چیزیں ملی تھیں۔ تو یہ آیتیں جو ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ بس ان سے یوں ہی گزر جائیں، سرسری ان کو پڑھیں اور اس کے بعد ان کو بھلا دیں، بلکہ ان کو جتنی اچھی طرح سے پڑھیں گے، جتنا زیادہ ان پہ غور کریں گے، جتنا ان کے ربط کو تلاش کریں گے اور اس کو ذہن میں رکھیں گے، اتنا ہی حفظ قرآن بھی آسان ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی ہمیں حفظ کرنے کی توفیق دے اور عملاً بھی حفاظت کی توفیق دے کہ ہم ان تعلیمات کو سمجھیں، ان کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور ان کو پہنچانے کا جو حق ہے اللہ کے بندوں تک، اس کو پہنچانے کا کام بھی ہم بحسن خوبی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔